Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today we will continue the daras for Sunday, and the main topic for today's daras is specifically focusing on tabligh. So as we know that sometimes when we're doing tabligh to someone, and we know that we come across certain arguments, whereas some people tend to raise allegations either against Islam or against Ahmadiyya or overall against religion. So today's argument, it focuses mainly on a very, very controversial topic amongst a lot of religions, mainly between Christianity and Islam, even to the extent that a big majority of Muslims are also heavily influenced by this concept, which has taken birth in the religion of Christianity. And this main focus of today's topic is based on the life and death of Jesus, also known as Wafat Masih. So one allegation that is raised often by a lot of Christians and a lot of Muslims is regarding the death of Jesus. The promised Messiah states that the first bone of contention relates to the death of Jesus. There are clear and lucid verses that support this. Allah the Almighty states, Ya Isa inni mutawaffika wa rafiuka ilayya. O Jesus, I will cause thee to die a natural death and will exalt thee to myself. Then he states, فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. But since thou did cause me to die, thou hast been the watcher over them. I will quote the full verse before you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. So from the beginning of the verse we are told, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ فَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. So the main focus of the verse, whereas a lot of you can say allegations are raised, are mainly from this part of the verse where Allah Ta'ala states that وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. And I was a witness over them as long as I remained among them. But since you did cause me to die, you have been the watcher over them, and thou art witness over all things. The promised Messiah ﷺ states, the argument that tawaffi means something else is completely false. So over here in this verse, where Allah Ta'ala states that فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, but then you caused me to die, كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. The non-Ahmadis, they tend to raise an allegation that the word tawaffaytani
mainly defines that Hazrat Isa ﷺ was still in a state of being alive. And the non-Ahmadis try to raise the allegation that according to this verse of the Holy Quran, it is written that the word tawaffi means that Allah Ta'ala has caused Hazrat Isa ﷺ to be raised to the heavens in a physical form. Meaning that, but when you caused me to be raised up, you have been a watcher over them. This is the main perspective that the non-Ahmadis tend to raise. And in refuting this allegation, the Ahmadis have been told to present the following verse as defining the word tawaffi in being death. The argument that tawaffi means something else is completely false. And Ibn Abbas and even our perfect guide, the Holy Prophet ﷺ, have already defined the word to mean death. Even those who oppose us define the word to mean death or to take one's soul. In every instance, the Quran has also defined this word in the same way, and so no one can prove otherwise. Meaning that nowhere in the Holy Quran is it written that Allah Ta'ala has said that, "O Jesus, son of Mary, I will physically raise you to myself." Hence, when it stands proven that the Messiah of Nazareth has died, it necessarily follows that the one who is to appear as Jesus ﷺ should be from his ummah, from this ummah. So the hadith, "Imamakum minkum," he will be your imam from amongst you, also expounds the same. Naturalists are fortunate that they are immune from this predicament because they already believe in the death of Jesus ﷺ. Moreover, the promised Messiah ﷺ is mentioned so frequently in narrations that it is impossible for one to turn a blind eye in this respect. Furthermore, Quranic testimonies also allude to the person who is to appear. Hence, an intelligent individual cannot reject the fact that the Messiah will appear. So some points that we use to defend the fact that the only meaning of tawaffi in this verse is death is mainly from the following verses of the Holy Quran, whereas the word tawaffi has also been used to define death. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ. These are some examples from the Holy Quran. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ. Whereas the word tawaffi has also been used to define death. And in the following verse, 235, Allah Ta'ala states, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. And those of you who die and leave their wives behind, these wives shall wait concerning themselves 4 months and 10 days. Now, according to this verse of the Holy Quran, we clearly know, according to chapter 2, verse 235, it states that, and those of you who have died and leave wives behind. Now, over here, one thing that should be kept in mind is that since Allah Ta'ala has been used as fa'il, meaning the doer, and man, meaning the human beings themselves, have been used as subjects in this verse, which in other words would be called maf'ul. Therefore, other than the word death, no other meaning can be derived in this verse. In this verse, if we clearly agree to the fact that Allah Ta'ala has clearly mentioned that the word death has been used for our wives or our spouse in this verse, then it would be very ridiculous to keep in mind, to mention or to object by saying that Allah Ta'ala is stating in this verse that, and those of you whose wives or whose spouses have been raised. As you know that the word tawaffi in this verse is clearly defined death. Therefore, the same subject should also be taken for the death of Jesus. So this is one way of justifying our perspective. Another verse, whereas the same exact word has been used again, the same exact verse has been used again. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ.
has been used in chapter 2, verse 241 of the Holy Quran. Whereas Allah Ta'ala again states, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. And those of you who die and leave behind wives shall bequeath to their wives provision for a year without their being turned out. Again, the same verse, the same phrase has been used in the following verse, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ. And those of you who die and leave wives behind. Similarly, the word tawaffi has also defined death in this verse. Similarly, in another verse of the Holy Quran, it is mentioned, ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. This verse, as we hear it very often, sometimes it's also being recited in Tilawat. رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. That, O our Lord, forgive us for our sins and remove from us our weaknesses and cause us to die with the righteous. So according to this verse of the Holy Quran, it is very, very clear that in this verse, the word tawaffana ma'al abrar define that, O our Lord, cause us to die with the righteous. Now over here, the righteous people have been mentioned. So one thing we know for a fact is the word tawaffana ma'al abrar define the fact that cause us to die with the righteous, not that cause us to be raised with the righteous. So we know that similarly there are approximately almost 29 or 30 instances in the Holy Quran where the word tawaffi has been used again and again, repeatedly. And they all have one thing in common, that the word tawaffi has been defined in no other meaning other than a state of being in sleep or in the state of death. Similarly, not only in the Holy Quran, but also in the commentaries taken from the ahadith, including the commentary of Ibn Abbas, Tafsir Ibn Abbas, which also has been mentioned by the Prophet ﷺ. Whereas many people raise the allegation that Ibn Abbas is mentioned under the word inni mutawaffika wa rafiuka, that the order for Jesus was different, and therefore implying that Jesus in fact was raised up into the heavens. The point is that the word mutawaffika mumituka is written in the most authentic book after the book of Allah, which is Sahih Bukhari. And the words inni mutawaffika wa rafiuka alayya also define that the word has been used to define death. Nowhere in the book of hadith, mainly Sahih Bukhari, has it been mentioned that the words tawaffi exceptionally were only limited to the state of Hazrat Isa being physically raised to the heavens. Rather, the word tawaffi strongly not only proves from the hadith that the word tawaffi is being used to define death, but also from the testimony of the Holy Prophet ﷺ, also meeting the prophets, even in divine revelations, or you can say in other spiritual experiences. He has also witnessed that Hazrat Isa ﷺ was amongst the company of those prophets. For example, we have the incident of Miraj. So if anyone, say for example, continues raising allegations and insisting again and again that no, the word tawaffi is used to define the state of being alive, not death, we can use the incident of Miraj to justify the fact that Hazrat Isa ﷺ, when the Holy Prophet ﷺ was raised to the second heaven in the Miraj, and he went to go meet the prophets, we are told that when he went to meet Hazrat Isa ﷺ, he saw the spirit of Hazrat Isa ﷺ. Otherwise, if it was to be the physical body of Hazrat Isa ﷺ, then he would have asked Hazrat Isa ﷺ that how is it possible that I am not being raised to the heavens in a physical form, yet you have been alive in the heavens for the past 500-600 years before me. So we know that this is against the divine law of nature of Allah Ta'ala himself, that it is not possible for any other prophet to be physically alive in the heavens for such a long time, even after they have passed away.
Similarly, another testimony we can also use from the incident of Miraj is to justify the fact that the words, that the description that has been used to define both the Messiah, both the personalities of the Messiahs in respect of Hazrat Isa and the Jesus son of Mary who was to come in the Ummah of the Holy Prophet ﷺ, there are two different descriptions. They're not the same. We know from many other ahadiths that the Messiah, Jesus son of Mary ﷺ, who is to appear in the Muslim Ummah, will have long hair, which will be dripping wet of water. He will have long hair, and his skin color will be a brownish skin color. Whereas when you look at the depiction of Hazrat Isa ﷺ in Miraj, we see that his description was slightly different. Hazrat Isa ﷺ has been described as having curly hair and having a red skin. So from these two descriptions, it is obvious and it is very, very evident that the two opposite descriptions of both the Messiahs is very, very different. Whereas the Messiah who was to appear in the Muslim Ummah has been described in a different description. It is not the same description that has been used to describe Hazrat Isa ﷺ, son of Mary. So this is one way of justifying the word tawaffi, that from this we clearly know that the word tawaffi has been used to define the death of Hazrat Isa ﷺ. Otherwise, it would be very strange to think that how is it possible that our beloved Master, the Holy Prophet ﷺ, is buried here on earth, and he is the greatest race for mankind, and Allah Ta'ala has used the word tawaffi for the Holy Prophet ﷺ in the Holy Quran. Whereas the word tawaffi for Hazrat Isa ﷺ, as the non-Ahmadis allege, should be used to define life, not death. So it is very, very strange to think that this phenomenon would take place to the Holy Prophet ﷺ being buried here on earth, while Hazrat Isa ﷺ, a prophet who is not as great as the Holy Prophet ﷺ in his rank, would still be alive. آج کے درس میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ آج جو کہ سنڈے کے دن، اتوار کے دن جو کہ ہمارا درس ہوتا ہے وہ مینلی تبلیغ کے موضوع پر ہوتا ہے. اور آج کے درس میں میں نے آپ کے سامنے کچھ دلائل پیش کیے ہیں جو کہ وفات مسیح سے لیے گئے ہیں. اور اس میں سب سے پہلی دلیل جو کہ قرآن کریم سے پیش کی جاتی ہے، خاص طور پر ہمارے غیر احمدیوں کی طرف سے بھی اور عیسائیوں کی طرف سے بھی، سب سے پہلی دلیل جو استعمال کرتے ہیں وہ یہی ہے قرآن کی آیت جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں کہ اے عیسیٰ کیا تو نے نصارہ کو تثلیث کی تعلیم دی تھی؟ آپ انکار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے تعلیم تو کیا دینی تھی، میری زندگی میں اور میرے سامنے ایک عقیدہ ظاہر نہیں ہوا. یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یہاں پر ایک عقیدہ جو کہ عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد شروع ہوا ہے وہ تثلیث کا یعنی کہ ٹرینٹی کا عقیدہ ہے. اور اس عقیدے کے متعلق اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ اے ابن مریم کیا تو نے نصارہ کو تثلیث کی تعلیم دی تھی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کرتے ہوئے فرمائیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ کہ اے اللہ میں تو ان میں جب تک ان لوگوں میں گواہی کے طور پر رہا تب تک میں ان میں تیری توحید کا پیغام تب تک میں ان کو ہمیشہ تیری توحید کا پیغام پہنچاتا رہا، مگر جب تو نے مجھے وفات دے دی، پھر جب تو نے میری وفات کر لی تو تو ہی ان کا نگہبان تھا اور تو ہی ہر چیز کا محافظ ہے. یعنی کہ جب تک میں عیسائیوں میں زندہ رہا ہوں تو میں انہیں ہمیشہ توحید کی تعلیم، خدا تعالیٰ کی وحدت کی تعلیم دیتا رہا ہوں. یعنی کہ مگر جب تو نے مجھے وفات دی
تب اس کے بعد تو ہی ان پر گواہی کے طور پر رہا ہے۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو زمانے بتائے ہیں۔ پہلا اپنی قوم میں حاضری کا یعنی کہ جو ما دمت فیہم کا زمانہ بیان کیا ہے، اور دوسرا غیر حاضری کا کنت انتر رقیبہ علیہم کا زمانہ، اور ان دونوں زمانوں کے درمیان حد فاصل توفیتنی ہے، گویا ان کی اپنی قوم سے غیر حاضری سے پہلے وفات ہے، کیونکہ غیر حاضری کی وجہ توفیتنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں حاضر ہیں یا غیر حاضر؟ چونکہ غیر حاضر ہیں، اس لیے ان کے لیے توفی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا استدلال جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقرار فرماتے ہیں کہ تثلیث پرستی کا عقیدہ میری زندگی میں نہیں پھیلا، بلکہ میری زندگی کے بعد پھیلا ہے، اور اس زمانے میں عیسائیوں کی تثلیث پرستی ایک کھلی حقیقت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا تین میں سے ایک ہے، اور ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم بھی خدا ہے۔ بس صاف نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی ہونا سے مراد یہی ہے کہ آپ علیہ السلام اس زمانے میں وفات پا چکے تھے، اور اس سے ہمیں یہی استدلال نکالنا چاہیے کہ چونکہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں وفات پا چکے تھے، تو گویا اگر نعوذ باللہ من ذالک ہم یہاں پر آپ کی زندگی توفی سے مراد آپ کی زندگی مراد لیں، تو نعوذ باللہ من ذالک کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جھوٹ بولیں گے کہ اے اللہ جب تو نے مجھے زندہ اٹھایا تھا اور اس کے باوجود میں زندہ رہا اور اپنی زندگی میں اس فتنے اور فساد کو پھیلتے ہوئے دیکھتا رہا، اور میں اس بات پر گواہ رہا کہ ان لوگوں نے تثلیث کا عقیدہ شروع کر دیا ہے، یعنی کہ مجھے بھی تیرا بیٹا بنا دیا ہے، مگر اب قیامت کے دن نعوذ باللہ من ذالک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے حضور جھوٹے دیے جائیں گے کہ جب میں ان میں حاضر رہا تو میں ان کی طور پر گواہ رہا، مگر جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد تو ہی ان پر گواہ رہا ہے۔ تو اس سے بالکل یعنی کہ ایک متضاد بات شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک شخص کو وفات دیتا ہے تو یہی مراد دیا جاتا ہے کہ توفی سے مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو وفات دے دی ہے، چونکہ لفظ توفی جو ہے وہ باب تفاعل کا مصدر ہے۔ سو قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اس کا کوئی مشتق استعمال ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ ملائکہ اس کا فاعل ہو یا صیغہ مجہول ہو اور غائب مفعول ہو، اس کا انسان ہو، تو سوائے قبض روح کہ اور کوئی معنی نہیں لیے جا سکتے، اور وہ قبض روح بذریعہ موت ہے۔ سوائے اس مقام کے کہ جہاں منام کا قرینہ موجود ہو، یا کہنے کہ قبض روح کو نیند ہی قرار دیا گیا ہو، بہرحال یہاں بھی وفات کا یعنی کہ موت کا لفظ ہی موت کا معنی ہی لیے جائیں گے۔ تو یہاں پر توفنا مع الابرار، اور اسی طرح قرآن کی مختلف آیات جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم، 2 مرتبہ سورہ البقرہ میں فرمایا ہے، اسی طرح توفنا مع الابرار کے الفاظ سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر وفات مسیح کے لیے سوائے وفات کے اور کوئی معنی استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، جہاں پر فرمایا گیا ہے کہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ انہو یجاؤ برجال من امتی فیوخذو بہم ذات الشمالی فاقول یا ربی اسیحا بی فیقال انکا لا تدری ما احدث امسو بعدکا فاقولو کما قال العبد الصالح فکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کتاب تفسیر سے حوالہ لیا گیا ہے
جہاں پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت کی کچھ لوگ دوزخ کی طرف لے جائے جائیں گے، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ جواب ملے گا تو نہیں جانتا کہ تیرے پیچھے انہوں نے کیا کیا۔ اس وقت میں وہی کہوں گا جو اللہ تعالیٰ کے صالح بندے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں ان کا اسی وقت تک نگران تھا جب تک ان میں تھا، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ہی ان کا نگہبان رہا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اس حدیث سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کی صورت وہی ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی کی صورت ہے، ورنہ آپ یہ فرمانا فَقُولُوا كَمَا قَالَ درست نہیں۔ اب دیکھو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہینی ہی وہی لفظ توفیتنی جو مسیح کے لیے استعمال کیے گئے ہیں اپنے لیے استعمال کیے ہیں۔ بس تعجب کی بات ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لفظ توفی آئے تو اس کے معنی موت دیے جائیں، مگر جب وہی لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق استعمال کیے جائیں تو اس کے لیے آسمان پر اٹھانا لیا جائے۔ تو یہی ایک دلیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، جس سے واضح ہے کہ نہ ہی صرف حدیث میں ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، بلکہ معراج کے واقعہ میں بھی جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان کی طرف گئے، کشفی حالت تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمان میں جا کر مختلف انبیاء سے ملاقات کی، اور جہاں پر آپ دوسرے آسمان پر گئے وہاں پر آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بھی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مسیح معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں، جس مسیح کی آپ سے معراج کے وقت میں ملاقات ہوئی ہے، اس مسیح کا حلیہ جو ہے وہ مسیح ابن مریم جو کہ امت محمدیہ میں ابھی آنا تھا، جس کا بھی نزول امت محمدیہ میں ہونا تھا، اس سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی کہ جو مسیح ابن مریم امت محمدیہ میں ابھی نازل ہونا تھا اس کا حلیہ جو ہے بالکل مختلف بیان کیا گیا ہے، برعکس اس مسیح ابن مریم کے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے وقت ملا ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ دو مختلف حلیہ کے بیان کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ جو ہے چونکہ مختلف معراج میں لیا گیا ہے، اسی لیے اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔